لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے تلمیذ اعلیٰ حضرت امام السالکین حضرت ابو الفیض سید قلندر علی شاہ سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کر رہے ہیں کہ سفر المظفر کی 27 تاریخ 1377 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ سفر المظفر کا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں حضرت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ توجہ کے ساتھ پورا بیان سننے کی اور اس ذریعے سے اس طریقے سے آپ حضرت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ امام السالکین حضرت ابو الفیض سید قلندر علی شاہ سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ ہم تذکرہ مشائخ سہروردیہ قلندریہ نامی کتاب کے صفحہ نمبر 234 سے آپ کو پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت 4 جنوری 1895 عیسوی بمقام کوٹلی لوہارا شرقی ضلع سیالکوٹ میں ہوئی۔ آپ کے والد ماجد کا نام حضرت سید حافظ رسول بخش تھا۔ آپ کے دادا محترم حضرت مولانا سید جمال الدین صاحب قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک مجذوب فقیر روشن ضمیر حضرت سمندر شاہ صاحب قندھاری مقیم رتوال سیدہ نے آپ کی پیدائش سے بیشتر ہی پیشین گوئی فرمائی کہ اس سال رب العزت آپ کو ایک بلند ستارہ پوتا عطا فرمانے والا ہے، اس کا نام قلندر علی رکھنا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کچھ اور حالات بھی ذکر فرمائے جو حضرت کے مستقبل کی بلندیوں سے متعلقہ تھی۔ حضرت کو عم محترم سید علمدار حسین ایک دفعہ حضرت مخدوم علی احمد صابر کلیر شریف کے مزار پر حاضر ہوئے۔ حضرت مخدوم صاحب نے انہیں حضرت قبلہ کی ولادت کی بشارت دی اور فرمایا کہ ان کا نام میرے نام کی رعایت سے علی احمد رکھنا۔ حضرت قبلہ کے نانا محترم سید قادر بخش قادری اپنے وقت کے یگانہ ولی کامل تھے۔ انہوں نے آپ کا نام ضیاء اللہ تجویز فرمایا۔ چنانچہ خاندان کے جملہ افراد نے حضرت سمندر شاہ صاحب قندھاری رحمۃ اللہ علیہ کے تجویز کردہ نام پر متفق ہو کر آپ کا نام قلندر علی رکھا۔ الحمدللہ۔ آپ کا شجرہ نسب حضرت سید ابو الحسن شاہ بدیع الدین آغا شہید اور حضرت ابو بکر عبد الرزاق کے واسطوں سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جا ملتا ہے۔ حضرت سید قلندر علی شاہ سہروردی کے آبا و اجداد میں سے حضرت آغا سید بدیع الدین شہید سب سے پہلے بزرگ ہیں جو عہد ہمایوں میں بر صغیر میں تشریف لائے۔ حضرت سید بدیع الدین آغا شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ شہنشاہ ہمایوں کے ہمراہ اس وقت ہندوستان میں تشریف لائے جب شہنشاہ ہمایوں نے والی ایران کی مدد سے 962 ہجری میں ہندوستان پر دوبارہ حملہ کیا تھا۔ شہنشاہ ہمایوں اپنے ایام جلا وطنی میں بغداد شریف حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار مبارک پر حاضر ہوا اور اس وقت کے سجادہ نشین سید محمد جبلی کی خدمت میں حاضر ہوا اور ملاقات کے وقت درخواست کی کہ وہ اپنی اولاد میں سے کسی عظیم شخصیت کو بطور مذہبی پیشوا میرے ہمراہ فرمائیں تاکہ موجب خیر و برکت اور فتح و نصرت بھی ہو۔ چنانچہ حضرت محمد جیلی نے شہنشاہ کی درخواست قبول کرتے ہوئے حضرت سید بدیع الدین کو آپ کے ساتھ روانہ فرمایا۔ حضرت سید بدیع الدین ایک عظیم مجاہد، عالم، محدث، فقیہ اور جامع کمالات صدری و معنوی تھے۔ چنانچہ سید بدیع الدین آغا شہید چک قاضیاں ضلع مینگری میں آ کر رہائش پذیر ہو گئے۔ یہ علاقہ اس وقت تحصیل شکر گڑھ ضلع سیالکوٹ میں واقع ہے۔ شہنشاہ نے اس علاقے میں آپ کو وسیع جاگیر بھی دی تھی اور آپ کو مذہبی امور، اوقاف اور عدل و انصاف اور قضاء کا محکمہ بھی سونپ دیا تھا۔ لیکن 6 ماہ بعد ہی شہنشاہ ہمایوں دہلی میں اپنی لائبریری کی سیڑھیوں سے اترتا ہوا گر پڑا اور راہی ملک عجم ہوا، یعنی ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی ملک میں طوائف الملوکی کا دورہ شروع ہو گیا۔ حالات انتہائی نازک صورت اختیار کر رہے تھے۔ شہنشاہ اکبر نے اس علاقے پر حکمرانی کے تمام اختیارات اور اسلامی فوج کی قیادت سید بدیع الدین کو سونپی اور خود فوراً دہلی کو روانہ ہو گیا۔
دشمن موقع سے فائدہ اٹھانے کی طاق میں تھا. اس نے جب دیکھا کہ یہاں اسلامی فوج کی تعداد برائے نام ہے تو مقامی راجاؤں اور جاٹوں کو ساتھ ملا کر اسلامی لشکر پر حملہ کر دیا. حضرت قبلہ سید بدیع الدین رحمۃ اللہ تعالی نے اس علاقے کے تمام مسلمانوں میں جذبہ جہاد پیدا کیا اور مجاہدین کو ساتھ لے کر میدان جنگ میں ڈٹ گئے. مجاہدین اسلام نے مشرکین پر نعرہ تکبیر کے ساتھ ایسا پرجوش حملہ کیا کہ ملہی جاٹ میدان جنگ سے بھاگ نکلے اور میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہا. دوسرے روز پھر مشرکین نے اپنی جمعیت جمع کی اور سرحدی راجوں سے مزید کمک حاصل کر کے دوبارہ حملہ آور ہوئے. اسلامی لشکر نے بھی اپنی بہادری کے ساتھ جوہر دکھائے اور سینکڑوں مشرکین فنار کر دیے. حضرت سید بدیع الدین شدید زخمی ہو چکے تھے. دوران جنگ نماز کا وقت ہو گیا تھا. آپ نے نماز کی نیت باندھی تو ایک مشرک نے اچانک تلوار سے حملہ کر کے آپ کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا، مگر پھر بھی تن مبارک اکیلا ہی میدان کارزار میں لڑتا رہا. الحمدللہ. اور کیجئے کہ آپ کی ایک عظیم الشان کرامت تھی کہ دشمن نے آپ کی گردن اڑا دی، لیکن گردن اڑ جانے کے بعد بھی اکیلے صرف آپ کا جو تن تھا، آپ کا جو بدن تھا بنا گردن کا، بنا سر کے جو تن تھا، وہی میدان کارزار میں لڑتا رہا، جس سے مشرکین پر آپ کی ہیبت طاری ہو گئی اور وہ میدان جنگ چھوڑ کر کے بھاگ گئے. سر مبارک موضع گھونا تحصیل شکرگڑھ تن مبارک سے جدا ہوا تھا، اس لیے سر مبارک کا مزار موضع گھونا میں ہی بنا اور تن مبارک اکیلا لڑتا لڑتا موضع سہاری تک پہنچ کر زمین پر گر پڑا. تن مبارک کا مزار موضع سہاری میں بنا جو چک قاضیاں سے 3 میل کے فاصلے پر واقع ہے. ہر سال آپ کے سالانہ عرس مبارک منایا جاتا ہے. غور کیجئے اللہ والوں کی کیا شان ہے کہ اگر سر دھر سے الگ بھی ہو جائے تو بھی یہ لڑتے رہیں. تو یہ مانیے کہ اولیاء کرام اپنے مزارات پر الحمدللہ مکمل تصرفات کے ساتھ حیات سے ہیں. آپ کے 2 صاحبزادے تھے، سید فیروز الدین، سید جلال الدین. آپ کے وصال کے بعد شہنشاہ اکبر نے سید فیروز الدین کو ابو المکارم کے لقب سے سرفراز فرمایا اور انہیں پڑگنا مینگڑی کا قاضی مقرر کیا. آپ کے 2 صاحبزادے تھے، سید موسیٰ اور سید عیسیٰ. چک قاضیاں کے سادات انہی 2 بزرگوں کی اولاد میں سے ہے. اس خاندان میں جید علماء و صوفیہ پیدا ہوئے، جن میں ابو الفرح سید محمد فاضل الدین بٹالوی قادری اور اعلیٰ حضرت سید قلندر علی شاہ صاحب سہروردی نے خاصی شہرت حاصل کی. حضرت سید محمد فاضل الدین بٹالوی قادری چک قاضیاں سے بٹالہ شریف انڈیا میں قیام پذیر ہوئے. حضرت سید قلندر علی شاہ صاحب سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خاندان میں سے مفتی خدا بخش شاہ صاحب چک قاضیاں سے نقل مکانی کر کے کوٹلی لوہارا سیالکوٹ میں سکونت پذیر ہوئے. اسی طرح حضرت سید بدیع الدین آغا شہید کی اولاد بر صغیر پاک و ہند میں مختلف مقامات پر پھیل گئی اور اشاعت اسلام میں اس خاندان نے اہم کردار ادا کیا. اسی خاندان میں حضرت شاہ عصمت اللہ اپنے وقت کے کتب ولایت تھے. انہیں حالت بیداری میں حضور علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل تھا. مشکات شریف عموماً آپ کے زیر مطالعہ رہتی تھی. اس کتاب پر آپ نے سید بدیع الدین آغا شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جا بجا حاشیہ تحریر کیے ہیں. شہنشاہ ہند اورنگزیب عالمگیر کو حضرت آغا شہید کے حالات معلوم کرنے کا بہت شوق تھا اور حضرت آغا شہید سے گہری عقیدت رکھتا تھا. جب اسے شاہ عصمت اللہ کے لکھے ہوئے ان حاشیوں کا علم ہوا تو انہوں نے کتاب منگوا کر اسے غور سے پڑھا اور اس کتاب کو بطور تبرک محفوظ کر لیا. یہ کتاب اب لائبریری مسجد فتح پوری دہلی میں الحمدللہ موجود ہے. آپ کا خاندان نور علی نور تھا. آپ نے علماء و مشائخ کے گھرانہ میں آنکھ کھولی. آپ کے والد ماجد حضرت مولانا حافظ سید رسول بخش شاہ صاحب خود ایک باعمل عالم اور جید صوفی تھے. آپ کی عمر ابھی 4 سال کی تھی کہ والدہ ماجدہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا. 5 سال کی عمر میں آپ کے والد ماجد نے آپ کو ابتدائی تعلیم دینا شروع کی. ابھی 8 سال کی عمر کو پہنچے کہ والد ماجد بھی انتقال فرما گئے، مگر آپ نے انتہائی غیر نامساعد حالات کے باوجود سلسلہ تعلیم جاری رکھا اور مڈل تک تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ علاقہ سیالکوٹ کے مقتدر علماء سے اکتساب علم کیا. اپریل 1910 عیسوی میں لاہور تشریف لائے اور مدرسہ نعمانیہ اندرون بھاٹی گیٹ لاہور میں داخلہ لیا اور 4 سال تک یہاں دینی تعلیم حاصل کرتے رہے. جنگ عظیم اول میں ملکی حالات مخدوز ہو گئے. حالات قدرے سنبھلے تو دینی تعلیم کی مزید تشنگی کو بجھانے کے لیے پھر عزم کیا. چنانچہ
1917 کے اوائل میں آپ ہندوستان کے کئی مدارس میں الحمدللہ داخلہ لیے. جب آپ مدرسے میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ نماز عصر کے بعد وہاں چند طلبہ صحن میں مسجد کے صحن میں اپنے استاد کے سامنے بیٹھے چند مسائل پوچھ رہے ہیں. آپ بھی اس مجلس تدریس میں شامل ہو گئے اور استاد صاحب سے ایک حدیث شریف کی وضاحت چاہیے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے دین کو سانپ سے کیوں تشبیہ دی ہے کہ دین اسلام قرب قیامت میں مکہ مکرمہ میں ایسے واپس آ جائے گا جس طرح ایک سانپ اپنی بل میں گھستا ہے. استاد صاحب کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکے، البتہ بلکہ الٹا ڈانٹنے لگے کہ پنجابی لونڈوں کے لیے یہاں کوئی گنجائش نہیں، انہیں سوائے کٹ حجتی کے اور آتا ہی کیا ہے. ان کے اس طرز گفتگو سے آپ بہت کبیدہ خاطر ہوئے اور دارالعلوم دیوبند سے تحصیل علم کا ارادہ ترک کر دیا. یعنی ہندوستان آ کر کے دارالعلوم دیوبند میں انہوں نے پہلا داخلہ لیا تھا، لیکن ان کے سوال پر دارالعلوم دیوبند کے استاد نے جو گول مول جواب دیا اور الٹا جواب نہ دینے کے بجائے ڈانٹ دیا ان کو، تو ان کو دلی طور پر بڑی رنجش ہوئی، بڑی تکلیف ہوئی، اور اس تکلیف کا ان کو فائدہ بھی ہوا الحمدللہ. اور فائدہ یہ ہوا کہ الحمدللہ یہ پھر وہاں سے بریلی شریف تشریف لے گئے. چنانچہ آپ دیوبند سے اسی رات دوسری گاڑی سے دارالعلوم بریلی شریف میں تحصیل علم کے لیے روانہ ہو گئے اور اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے سایہ عافیت میں زانو ادب تہ کر کے تفسیر، قانون، فقہ، علم کلام اور حدیث کی تعلیم حاصل کی اور دستار فضیلت حاصل کی. دورہ حدیث کے لیے آپ مولانا وسیع احمد محدث پیلی بھیتی کے یہاں بھی تشریف لے گئے تھے. بریلی شریف میں قیام کے دوران فتویٰ نویسی کا کام بھی آپ کے حوالے تھا. 1919 عیسوی میں آپ اپنی تعلیم مکمل کر کے بریلی شریف سے واپس اپنے گاؤں کوٹلی لوہارا شرکی میں تشریف لے گئے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں آپ پر بیعت کی اہمیت واضح ہو چکی تھی اور آپ کے قلب میں طلب حق کا جذبہ پیدا ہو چکا تھا. چونکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے طریقت میں آپ کا حصہ نہیں تھا، اس لیے تلاش شیخ میں حضرت میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ سید مہر علی صاحب گولڑوی چشتی نظامی کی خدمت میں حاضر ہوئے. دونوں بزرگوں نے فرمایا کہ تمہارا باطنی فیضان کا حصہ سہروردی بزرگ کے پاس ہے، لہٰذا ان کی تلاش کرنی چاہیے. چوہدری محمد یوسف سہروردی اپنی کتاب اجتماع زدین فی شان قلندر میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت سید قلندر علی شاہ صاحب سہروردی فرماتے تھے کہ جب میں حضرت سید مہر علی شاہ گولڑوی کے پاس بغرض بیعت حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ساتھ والی قبر جو میرے ماموں جان کی ہے، یہاں مراقبانہ حالت میں بیٹھ کر یہ سبق پڑھو اور جو کچھ نظر آئے اس پر عمل کرنا. چنانچہ حزب الارشاد عمل کیا گیا تو حضرت بابا جی میاں غلام محمد صاحب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ حیات گڑھی کی آگاہی ہوئی. جب حضرت خواجہ گولڑوی کی عرض کیا تو انہوں نے فرمایا کہ تمہارا حصہ انہی بزرگوں کے پاس ہے، فوراً جا کر بیعت کر لو. چنانچہ آپ ایک ساتھی کے ذریعے حیات گڑھ ضلع گجرات جو جلال پور جیٹا سے تھوڑے سے فاصلے پر ہے حضرت میاں غلام محمد صاحب سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے آپ کو دیکھ کر فرمایا کہ آج رات میرے شیخ حضرت جنگو شاہ قلندر سہروردی نے تمہارے متعلق فرمایا ہے کہ قلندر علی کو سنبھال لو کہ میرے نام کا ظہور اس کے نام سے ہوگا. غور کیجئے کہ کتنی عظمت و شان کے مالک ہیں ہم. نیز آپ کے جد امجد اور نانا جان نے بھی آپ کے بارے سفارش فرمائی ہے. چنانچہ میاں صاحب نے آپ کو سلسلہ عالیہ سہروردیہ میں بیعت فرما لیا اور بس کے تلقین فرمایا اور آپ واپس اپنے گاؤں تشریف لائے. جو سبق تھا وہ سبق آپ نے تلقین فرمائی اور پھر آپ اپنے گاؤں تشریف لائے. حضرت غوث العالم بہاو الدین زکریا ملتانی کا عالم رویہ میں تشریف لانے کا سلسلہ بھی حضرت قلندر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی حیات سے جڑا ہے. جناب خاور سہروردی صاحب کا بیان ہے کہ ایک دفعہ آپ کی مجلس میں حضرت مولانا مہر الدین صاحب صدر انجمن نعمانیہ بھاٹی گیٹ لاہور حاضر ہوئے اور اپنی کسی باطنی الجھن کا تذکرہ کیا. آپ کی خدمت میں تذکرہ پیش کیا. آپ نے اس کا حل بتانے کے بعد فرمایا کہ ایک دفعہ ابتدائی سلوک میں مجھے ایک باطنی الجھن پڑ گئی. ان دنوں میں اپنے گاؤں کوٹلی لوہارا شرکی میں ہوا کرتا تھا. طبیعت بڑی پریشان ہوئی. چنانچہ اپنے شیخ حضرت میاں غلام محمد صاحب حیات گڑھی کی خدمت میں حیات گڑھ حاضر ہوا اور ان سے اپنی کیفیت عرض کی. آپ نے مجھے ایک سبق تلقین فرمایا اور دریا میں چلہ کرنے کا حکم دیا
کہ اس سبق کو دریا میں قیام کر کے پورا کرو۔ میں ہاتھ تو کر بیٹھا، لیکن دل میں خیال آیا کہ یہ کام بہت مشکل ہے، اللہ تعالیٰ بہتر کرے۔ اسی رات میں نے وہی بابا جی کے ہاں قیام کیا۔ رات کو تقریباً 2-2:30 بجے عالم رویا میں خواب میں حضرت غوث العالمین بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ آپ کے شیخ نے جو دریا میں چلا کرنے کا تمہیں حکم دیا ہے اسے کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ماں بعد کے صوفیہ شہر سے دور جنگلوں اور پہاڑوں میں ڈیرے ڈال کر شہری زندگی سے بالکل منقطع ہو گئے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج سہروردی سلسلہ کو جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا دریا کے چلہ کی بجائے میں تمہیں یہ سبق دیتا ہوں، اسے شہر میں بیٹھ کر کرو۔ جو معاملہ دریا کے چلے سے طے ہونا ہے وہ انشاءاللہ شہر میں ہی رہ کر پورا ہو جائے گا۔ میں نے عرض کی کہ بہت بہتر حضور، لیکن کرم فرمائی ہوگی کہ آپ بابا جی کو بھی یہی بات فرما دیں۔ فرمانے لگے فکر نہ کرو، میں نے پہلے ہی ان کو کہہ دیا ہے۔ اس کے بعد آپ تشریف لے گئے اور میری آنکھ کھل گئی، دیکھا کہ بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ چارپائی پر قبلہ رو بیٹھے حقہ پی رہے ہیں اور اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں دیکھو جی، ہم تو جنگلوں کی خاک چھانتے رہے، پتھروں اور کانٹوں پر پھرتے رہے، دریائے چناب میں 12 سال پانی میں کھڑے رہے، ہمارا نچلا دھڑ مچھلیاں کھا گئی، ہم پر تو کسی کو ترس نہ آیا۔ یہ کل کا نوجوان جسے اس لائن میں آئے ابھی تھوڑا عرصہ ہی گزرا ہے، اس پر غوث العالمین کو اتنا ترس آ گیا ہے کہ خود ہی منع فرمانے آ گئے کہ دریا کے چلے کی ضرورت نہیں ہے۔ گویا سخت اور جان کا مجاہد معاف، اور سبق بھی وہ دے دیا ہے کہ منزلیں آنے واحد میں طے ہو جائیں۔ الحمدللہ۔ میں نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا کہ بابا جی کیا بات ہے؟ فرمانے لگے وہی بات ہے جو غوث العالمین تمہیں کہہ گئے ہیں۔ یہ دیکھ کر میرا نچلا دھڑ دریاؤں کے چلون میں مچھلیاں کھا گئی، لیکن مجھ پر تو کسی کو ترس نہیں آیا۔ مولوی صاحب آپ کی عیش ہے، مزے سے کھاؤ پیو اور بستر پر آرام کرو، آپ کی قسمت اچھی ہے، ہم تو جنگلوں کی خاک چھانتے اور پتھروں پر پھرتے رہے ہیں۔ حاجی آپ کی باری تو سب کو ترس آ گیا، غوث العالمین بھی تشریف لے آئے ہیں، ہماری باری تو سب خاموش رہے، اب تمہیں عیش ہی عیش ہے۔ میں نے عرض کی قبلہ جس طرح آپ کا حکم ہو میں اسی طرح کرنے کو تیار ہوں۔ بابا جی مسکرائے اور فرمانے لگے نہیں بیٹا، وہ کہتے تو ٹھیک ہی ہے، تم اب وہی کرو جو وہ کہہ گئے ہیں۔ اگلی صبح حضرت قبلہ بابا جی نے حکم دیا کہ سیدھے لاہور چلے جاؤ، وہاں ایبٹ روڈ پر حضرت حسن کنجن گر المعروف حسو تیلی سہروردی رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے، وہاں جا کر بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ آپ تعمیل ارشاد میں اپنے گاؤں جانے کے بجائے سیدھے لاہور آ گئے اور مزار پاک پر چلہ کش ہو گئے۔ الحمدللہ۔ غور کیجئے کہ اللہ والے دنیا سے جانے کے بعد بھی اپنے محبین کو اپنی نظروں میں رکھتے ہیں۔ الحمدللہ۔ سفر المظفر میں آپ کا عرس ہے، آپ کے عرس کے مبارک موقع پر یہ بیان میں نے آپ کو پہنچانے کی سعادت حاصل کی۔ 27 سفر حضرت کا عرس ہے، ہمیں چاہیے کہ کچھ نہ کچھ خراج عقیدت ضرور پیش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے مزار پاک پر خوب خوب رحمتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔